کہ یہ فضیلت ثابت ہے، لیکن بات سمجھیں آپ، کیا ان احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اس دن رات میں کسی قسم کی عبادت کرنی چاہیے، یا اس دن کسی قسم کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے؟ میں بہت صاف انداز میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی مہینے میں 15ویں شعبان آئے گی۔ اس 15ویں شعبان سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جن کو آپ کو بہت واضح انداز میں سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ کیا 15ویں شعبان کی تاریخ، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، اس کی کوئی خصوصی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات بتاؤں کہ کچھ حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بڑی تعداد اہل علم کی محدثین اور خاص طور پہ متقدمین اہل حدیث، جو علماء اہل حدیث ہیں، یعنی خاص طور پہ جو محدثین کرام ہیں، ان میں کی اکثریت کا یہی خیال ہے 15ویں شعبان کی فضیلت سے متعلق کوئی روایت ثابت نہیں، اللہ کے نبی سے کوئی روایت ثابت نہیں، بلکہ یہ روایتیں منکر درجے کی ہیں، یہاں تک بعض اہل علم نے حکم لگایا، یعنی انتہائی شدید درجے کی ضعیف ہیں، یہ تک بعض اہل علم نے کہا۔ لیکن بعض اہل علم نے یہ کہا کہ نہیں، ان احادیث میں سے صرف کچھ حدیثیں ثابت ہیں، اور جن حدیثوں سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، اور سوائے بدعتی اور مشرک کے، یا دوسری تفسیر کے مطابق سوائے آپسی جھگڑا رکھنے والے اور مشرک کے، اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کہا یہ حدیثیں اس معنی کی حدیثیں ثابت ہیں، جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی۔ بعض محققین یہ مانتے ہیں کہ یہ فضیلت ثابت ہے، لیکن بات سمجھیں آپ، کیا ان احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اس دن رات میں کسی قسم کی عبادت کرنی چاہیے، یا اس دن کسی قسم کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے؟ میں بہت صاف انداز میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ تمام متقدمین اہل حدیث علماء جو محدثین ہیں وہ بھی، اور جو اہل حدیث علماء محدثین یہ مانتے ہیں کہ حدیث ثابت ہے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں، یہ بات واضح کرتے ہیں، یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ فیصلہ تو 15ویں شعبان کو ہوگا، لیکن اس کا دار و مدار سال بھر کے اعمال پر ہوگا۔ سال بھر جو آپ نے نیکیاں کی، سال بھر جو آپ نے اچھائیاں کی، ان پر اس کا دار و مدار ہوگا۔ اس دن کوئی خصوصی عمل کرنا، اس دن کوئی خاص عبادت کرنا، اس دن کوئی خاص نیکی کرنا، اس کی اسلامی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے یہ بات مجمل بتا دی جاتی تھی، کہہ دیا جاتا تھا 15ویں شعبان کی رات ہو دن ہو کوئی عمل شریعت مطہرہ میں ثابت نہیں، تو لوگ الحمدللہ سمجھتے تھے بات ختم ہو جاتی۔ اب پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا جب سے آیا، لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بات عام کرتے ہیں کہ شیخ البانی نے کہا ہے کہ وہ حدیث ثابت ہے۔ اللہ کے بندو، بات پوری بتایا کورونا کہ ٹھیک ہے، اگر بعض محققین نے کہا ہے وہ حدیث ثابت بھی ہے، تو آگے انہوں نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ کوئی عمل اضافی کرنے کی ضرورت نہیں، ایکسٹرا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کا ڈیلی روٹین ہے، جو آپ کے روز مرہ کے معمولات ہیں، اسی کے مطابق آپ کو اپنے دن اور اپنے رات گزارنے چاہیے، اور اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ سال بھر کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اس وقت بدلہ دے گا، ہمیں الگ سے کچھ اضافی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آج ایک بات بتاؤں، محققین نے لکھا ہے 15ویں شعبان کی رات عبادت کرنے کا ثبوت نہ اللہ کے نبی سے ملتا، نہ صحابہ میں سے کسی سے ملتا ہے۔ تابعین میں سے ملک شام میں، مکہ، مدینہ، حجاز کا علاقہ یا کوفہ و بصرہ کا علاقہ، یہاں کہیں نہیں، صرف ملک شام کے 3 تابعین کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان 3 تابعین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ عمل کرتے تھے، کچھ نیکیاں کرتے تھے اس رات میں۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو کیا ہوا معلوم ہے؟ 2-3 بڑی باتیں ان کے عمل کے بارے میں۔ آپ کو پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی سے ثبوت نہیں تو پھر عمل کی ضرورت نہیں، صحابہ سے اس کا تذکرہ نہیں تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تابعین میں سے بعض نے کیا تو ان کی وجہ بھی جان لیں، اور اس کے سلسلے میں علماء امت کا جو موقف تھا وہ بھی آپ جان لیں۔ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، نقل کیا کہ بعض اہل علم نے لکھا کہ یہ جو ملک شام کے تابعی بھی کچھ اہتمام 15ویں شعبان کو کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل کتاب کی کتابوں میں اس رات کی کوئی خاص فضیلت آئی ہے۔
سبحان اللہ. اہل کتاب کی کتاب یعنی یہود و نصارہ کی آسمانی کتابیں جو محرف ہو چکی، ان میں کہیں اس کی فضیلت کا کوئی تذکرہ ملا؟ اس کی بنیاد پہ وہ عمل کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے اس بنیاد پہ ہمارے اور آپ کے لیے عمل دلیل نہیں ہو سکتا، یہ میرے اور آپ کے لیے شریعت کا درجہ نہیں پا سکتے. اور دوسری بات یہ دیکھیں، تین یہ سے تابعی تھے، یہ تینوں کے تینوں تابعی جب عمل کرنے لگے، اس کے بارے میں دیگر تابعین کو، علماء کو پتا چلا تو اسی زمانے میں اسی وقت علماء نے نکیر کی. عطا ابن ابی رباح کو پتا چلا تو انکار کیا، منع کیا، کہا کہ نہیں یہ کرنا غلط ہے، اس رات کی قسم کا کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے. حاضرین گرامی، اس مسئلے کو یاد رکھیں. اس 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا یا پھر یہ کہ کسی بھی قسم کی رات میں عبادت کرنا یا مسجدوں میں دعائیں کرنا، عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا، کوئی نہیں. آپ کی زندگی کے معمولات میں سے ایک معمول کے مطابق گزرنے والے دن کے طور پہ گزارے، یہی سنت ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے. اس سے زیادہ آگے کچھ اور ثبوت